الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اس چیز کا بالخصوص پھر شکریہ کہ آپ ہر دفعہ ہمارا ایک سیٹ نیا لگوا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر متی اللہ ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی سانس تیز چلنے لگتی۔ حضرت جی اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ اس وقت ذکر فرماتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول وحی چونکہ کلام ذات باری ہوتا ہے، اور کلام جو ہوتا ہے اس میں کلام کرنے والا جو متکلم ہوتا ہے اس کی ذات کا پرتو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کسی اچھے بات کرنے والے کی بات سنتے ہیں تو آپ کی طبیعت پہ بھی اچھا اثر ہوتا ہے، کوئی خراب بات سنتے ہیں تو آپ کا مزاج بھی بگڑتا ہے۔ تو کلام الہی کا اندازہ کریں، اگر انسان کی بات کا اثر ہوتا ہے تو اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے، سبحان اللہ، اس میں تجلیات باری، ان کا بوجھ، اور یہ طاقت کائنات میں صرف انبیاء کو عطا ہوتی ہے کہ وہ وحی کو سنیں اور سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ معاملہ وحی کا وحی کے ساتھ متعلق ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتی ہیں کہ کانا یذکر علی کل احیان، آپ ہر حال میں ذکر الہی کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی بات ہے، یہ شعبہ اللہ کا ہے، اور یہ ذکر کی بھی وہ اعلیٰ ترین صورت ہے جو صرف نبیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صحیح۔ ذکر کیا اللہ کی یاد ہے نا، بے شک بے شک۔ تو جب اللہ سے کلام ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر یاد کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ انبیاء کی شان ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے دلیل نہیں بنی۔ زرینہ احسان اٹک سے یہ کہتی ہیں حضرت جی بہت سی ادویات میں الکوہل شامل ہوتا ہے، کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں الکوہل عرفاً شراب کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، الکوہل شراب ہوتا نہیں۔ اچھا، الکوہل شراب نہیں ہوتا، شراب کا ایک جز ہے۔ الکوہل شراب میں 7% ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 93% دوسرے اجزاء ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ الکوہل جو ہے یہ ایسا جز ہے جو پریزرویٹو ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر شراب میں کوئی چیز ڈبو کے رکھ دیں تو جس طرح آپ سرکے میں رکھ دیتے ہیں خراب نہیں ہوتی، شراب میں پڑی رہی خراب نہیں ہوگی، تو وہ الکوہل کی وجہ سے، الکوہل کی وجہ سے۔ تو الکوہل بائی اٹ سیلف شراب نہیں ہے، یہ پریزرویٹو ہے، اور اسے بعض دواؤں میں ایک خاص حد تک اس کی کوئی مقدار ڈالتے ہیں، یہ نہیں کہ ساری دوا نری الکوہل سے نہیں نہ ہوتی، بالکل، تو اس میں کچھ حصہ وہ شراب کے حکم میں نہیں آتا۔ لیکن الکوہل سے نشہ تو ہو جاتا ہے؟ نہیں، الکوہل سے نہیں ہوتا۔ اچھا، الکوہل سے نہیں ہوتا؟ الکوہل چونکہ شراب میں بھی ہوتی ہے، اور شراب کے بہت سے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکر اور پتہ نہیں کیا کیا، صحیح، میرا خیال ہے 15-20 نام تو انگریزی میں ہیں، صحیح۔ تو وہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے ہم دہراتے رہیں، ہمیں شاید آتے بھی نہ ہوں، آتے بھی کہ نہیں ہوں گے، صحیح بات ہے، بہت سے ہمیں آتے بھی نہیں ہیں، اور بہت سے جو معروف ہیں وہ ہیں بھی 5-7 تو عام معروف بھی ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں الکوہل جو ہے یہ نشہ آور چیز نہیں ہے، پریزرویٹو ہے، اور یہ اس زمرے اور میں شراب میں 7% اس کی مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو خراب نہ ہو، اس کے اجزاء خراب نہ ہو۔ تو یہ پھر دوائی میں یہ تو نہیں کہ سارا کوئی 1% یا 2% یہ بہت تھوڑا دوائی میں ملاتے ہیں،
تو میری رائے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. میجر حامد خان پشاور سے. حضرت جی خیال یا توجہ کی کمی یا کمزوری سے مراقبات یا مشاہدات پر جو اثر پڑتا ہے وہ کمزوری کیسے دور کی جائے؟ محنت سے، مجاہدے سے، مسلسل محنت. مسلسل محنت. دیکھیں نا، آپ کے پاس رات دن کے 24 گھنٹے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مواد نہ کریں کہ آپ دل کو دماغ کو کتنے گھنٹے کدھر مصروف رکھتے ہیں. صحیح. اتنی آپ امید بھی رکھیں نا. بالکل ٹھیک. اگر 24 گھنٹوں میں سے آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے تو امید بھی اتنی ہی رکھیں. آدھا گھنٹہ صبح آدھا شام تو دیں، ورنہ 1 گھنٹہ صبح 1 شام تو دیں کم از کم. کہ 12واں حصہ تو آپ کے رات دن کا اللہ کی یاد میں گزرے تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے. تو پھر صحیح. تو جتنی آپ محنت کرتے ہیں اتنی اللہ کریم اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور اس میں خلوص اگر شامل ہو تو خلوص کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. ذکر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خلوص کے بغیر تو نہ عبادات ہیں، نہ اذکار ہیں، نہ کچھ بھی نہیں. وہ تو ایکٹنگ ہے. وہ صحیح. حضرت جی سردار خان ہیں چکوال سے، یہ کہتے ہیں کہ ختم دلانے کے لیے جمعرات کا دن خاص طور پر مقرر کیا جاتا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ بدعت ہو جاتا ہے. اچھا. دین کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اس کی خاص وجہ ہے کہ یہ دین کے خلاف ہو جاتا ہے. آپ کوئی دن مقرر کر لیں تو بدعت ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھیں، کسی کو بزرگ کو بخشنا چاہتے ہیں، رشتہ دار کو، زندہ کو بخشنا چاہتے ہیں، دیں. آپ کا بینک بیلنس ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے دن مقرر کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے. یہ بدعت بن پھر یہ صحیح نہیں ہے. اب اس کے ساتھ جب آپ جمعرات مقرر کرتے ہیں ساتھ ایک تصور آ جاتا ہے کہ جمعرات کو زیادہ ثواب ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ بدعت ہو جاتا ہے، چونکہ نہ نبی کے وسلم نے ایسا کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ خلفائے راشدین. اور اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ جمعرات پیروں فقیروں کا دن. نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں. صحیح. سارے دن اللہ کے ہیں. اور جن کاموں کے لیے اہمیت ہے، مثلا جمعے کی اہمیت جمعے کی نماز کے لیے، ختم پڑھانے کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اکثر میں نے کچھ خاندانوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ منگل کو کوئی کام نہیں کرتے. مطلب نہ انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے، نہ رخصتی کرنی ہوتی ہے، نہ مکلاوا، نہ کچھ. وہ منگل کو پتہ نہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ہم نے بر صغیر میں آ کر ہندوؤں سے لے لی ہیں. آپ باہر جا کر دیکھیں باقی مسلمان ملکوں میں تو نہیں ہے ایسا. بالکل ٹھیک. تو یہ ہندوؤں سے بہت سی چیزیں آ گئی. یہ مہندی اور یہ سہرے اور آج وہ ہے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں تھیں نا. مرنے کے بعد یہ تیا، چوتھا، 10واں، 40واں، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں. اچھا. ہاں سب ہندوؤں. یہ بھی انہی کی رسم ہے. وہ کرتے ہیں سارا، اب بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو یہ ہم نے وہاں سے لے لی نا جی. اسلام میں تو کوئی نہیں، کوئی لمحہ بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی لمحہ بھی آپ کسی کو بخش. حضرت جی فراز حسین ہے گجرانوالہ سے، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جی شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں، اور یہ رہنمائی فرما دیجیے کہ زیادہ سے زیادہ حصول فیض کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. گزارش یہ ہے جی کہ یہ کوئی آداب مقرر نہیں ہوتے. آپ والدین سے ملنے جاتے ہیں تو از خود آداب بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. استاد سے ملتے ہیں تو از خود ایک ادب کی کیفیت ہے. وہی شیخ بھی ایک استاد ہے. شیخ کو خدا تو نہیں ہے کہ آپ نے اسے سجدہ کرنا ہے یا ہاتھ پاؤں چومنے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. ایک احترام کا، عقیدت کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ خود جب آپ سامنے جاتے ہیں تو غیر شعوری طور پر اگر آپ دل سے تسلیم کرتے ہیں تو اگر سوچ سمجھ کر کرنا ہے تو وہ پھر ایکٹنگ ہو گئی، وہ تو دھوکہ ہو گیا. کیا بات. زبردست. اور حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ ہے جی، محنت ہے. جتنی آپ محنت کریں ثمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں. یعنی ثمرات یا جو معاوضہ ہے وہ آپ کا کوئی اختیار نہیں، اللہ نے اپنی طرف سے دینا ہے. لیکن اس نے فرمایا تو محنت تو کرو نا. سبحان اللہ. تو محنت جو ہے وہ اللہ پاک ضائع نہیں کرتے. حضرت جی کراچی سے ہما ہے، یہ کہتی ہیں کہ مجھے اگر چھینک بھی آ جائے تو میری ماما کہتی ہیں کہ کسی نے نظر لگا دی ہے. حضرت جی کیا نظر لگنے سے زندگی کے مسائل یا صحت کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں یار، اتنی بھی اگر ہے تو نظر لگنے سے کیسے بچا جائے؟ اتنی بھی نہیں ہے یار. صحیح. جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے یا میری اولاد کو ہی نظر لگتی ہے. ہر بندہ خود کو یوسف حسانی سمجھتا ہے.
اللہ اکبر. دوسرے خواہ ہمیں پرے کا اہمیت نہ دیں. جی ہاں. ہم نے بنایا وہ ہوتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں مجھے نظر لگے. یہ میں نے یہ کاروبار کیا تو میرا بھائی اس سے جل اٹھا. نہ یہ اوہام ہے، ان سے بچنا چاہیے اور حقائق کو فیس کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں کوئی ہوتا ہے نقصان تو آپ سوچیں کہ میری غلطی کہاں ہے. اب کئی لوگ آتے ہیں نا جی، کسی نے میرا کاروبار باندھ دیا. میں نے کہا کسی کے باندھے سے تو نہیں بنتا، کوئی بیل یا گدھا گھوڑا تو نہیں پکڑ کر اس نے باندھ دیا. تم اپنی غلطی تلاش کرو کاروبار میں، کہاں غلطی کر رہے ہو. بالکل ٹھیک. کاروبار کے اپنے اصول ہیں، جہاں غلطی کرو گے. مثلا تجارت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ نفع آپ کو خرید میں ملے گا، فروخت میں کبھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو جتنی سستی لے لیں گے وہ آپ کا نفع ہے. بیچنا آپ کے بس میں نہیں ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس پر آپ کو بیچنا پڑے گا. زبردست زبردست. ہم سمجھتے ہیں میں بیچ کے نفع کماؤں گا. ایک چیز 10 روپے کی خریدتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ 100 کی بیچوں گا. بھئی جب مارکیٹ میں 9 کی بک رہی ہے تم 100 کی کیسے بیچو؟ بالکل ٹھیک بات. بالکل. اب ہم یہاں غلطی کھا جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی نے باندھ تو آپ نے خود دیا، آپ 9 کی بیچو اور باقی 7 کی لے آؤ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. گھوم پھر کے تلاش کر کے لڑ بھڑ کے جو آپ کا پرافٹ ہے وہ خرید میں ہے. صحیح. اور یہ بیسک اصول ہے تجارت کا. اب ایسا کوئی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں تاجروں کو کہ وہ کہتے ہیں بھائی لے لو اور جوڑ کے رکھ دو، ماں کا ہوگا بیچیں گے. ہاں بالکل ایسا. تو کوئی بات نہ ہوئی. بالکل ایسا. تجارت بہتا پانی ہے. صحیح. آپ روکیں گے تو چھپڑ بن جائے گا. صحیح. بہتا رہے گا تو صاف ستھرا رہے گا. کیا بات. آپ روکیں گے اس میں 100 خرابیاں آ جائیں. تجارت یہ ہے کہ آپ نے 10 روپے کی چیز خریدی، آپ کو 2 پیسے ساتھ میں لے لو، بیچ دو. کیا بات. پھر جا کر ایک لے آؤ. کیا بات. یعنی ایک پر زیادہ نفع کمانے کی بجائے ایک کو بار بار بیچ کر نفع زیادہ کرنا. صحیح صحیح. نفع تو دونوں صورتوں میں زیادہ ہوگا نا، کہ ایک چیز کو روک کے رکھے تو اس کے ساتھ 5 روپے لیکن اس میں 5 سال لگ جائے، تو 5 سال اسے خریدتے بیچتے رہے تو شاید آپ 50 کما لیں. 50 کما لیں. اور ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو یہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی نے باندھ دیا ہے. بھئی اللہ نے جو رزق بھیجا ہے وہ آپ کے اعمال، آپ کے کردار سے تو متعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے کام کا تو اثر اس پر، دوسرے کا اس سے کیا تعلق. صحیح. آپ کسی کا باندھ کے دیکھیں. اچھا یہ راہ فرار بھی تو ہم اختیار کرتے ہیں. بالکل بالکل. کہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. نہ وہ ہم دوسروں کے آگے وہ نہیں قبول کرنا چاہتے، ہم وہ قدرت کے ذمہ لگاتے ہیں. جی ہاں. وہ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہمیں، کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے باندھ دی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ایک بڑا اہم سوال ہے شعیب احمد ہے سرگودا سے. یہ کہتے ہیں کیا کسی غیر مسلم ادارے میں کام کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. اس نے اپنے کام کی تنخواہ لینی. اچھا نوعیت کوئی بھی ہوگا؟ کوئی وہ مزدور گھر بناتے ہیں، مزدور غیر مسلموں کے دفتر بناتے ہیں، ان کے گھر بناتے ہیں، وہ اپنی مزدوری لیتے ہیں. کوئی ایسا کام جو شرعاً ناجائز ہے، مثلا سور پہ مزدوری کرنا بھی ناجائز ہے. خنزیر اور شراب یہ 2 ایسے حرام ہیں کہ آپ کرائے پر شراب کو لاد کر لے جاتے ہیں تو بھی حرام ہے، مزدوری کر کے ٹرک میں لوڈ کرتے ہیں وہ بھی حرام. یہ 2 چیزیں اور خنزیر یہ اس طرح حرام ہے. یہ حرام ہے. ان سے کسی بھی طرح سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے. ٹھیک. اور باقی جو چیزیں ہیں، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، کام کرنا، وہ مسلم غیر مسلم آپ نے اپنی مزدوری لینی ہے، اپنے حلال کھانا ہے. صحیح. حضرت جی وقفے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے ہمارے پاس میسیجز آئے کہ جنہوں نے دعا کے لیے، جس میں شمع ہے سیالکوٹ سے، اس میں سیدہ زیب ہیں، یہ اسلام آباد سے ہیں، زبیدہ عطا ہیں، اور ثنا ہے لاہور سے، عارف عوان ہے ملتان سے، اور اسی طرح سے لاڑکانہ سے مختار بیگم ہیں. ان کے مختلف مسائل ہیں حضرت جی، اور یہ انہوں نے کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہے تو کسی کو امتحان میں پاس ہونے کے لیے، تو کسی کو کچھ، تو یہ تمام تر لوگ جو ہیں ان کے لیے دعا. اللہ کریم سب کی بہتری فرمائے. جی دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان ختم کب ہوں گے؟ یہاں تو ایک سے ایک چلتا ہی چلا جائے. صحیح صحیح. ایک ختم ہوگا اگلا شروع، پہلے اس سے سر اٹھائے کھڑا ہوگا. اللہ سب کی مدد فرمائے
اور اللہ دین پہ قائم رکھے، اصل امتحان آخرت کا۔ آخرت کا بالکل ٹھیک بات ہے۔ اللہ اس میں کامیاب کرے، دنیا میں بھی اللہ آسانیاں دے، آمین، رحم فرمائے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ ایک وقفہ لیتے ہیں حضرت جی۔ ناظرین محترم، ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ SMS کیجیے گا، اسکرین پہ نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021۔ اس پہ ہمیں آپ میسج کریں، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین کے اوپر موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ آپ ہمیں میل کر دیں، آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے۔ حضرت جی، اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، قمر زمان ہے گجرات سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر اسے زمین پر اپنا گھر بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ گزارش یہ ہے جی، گھر کی ڈیفینیشن ان کے ذہن میں صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ گھر کو سمجھتے ہیں رہنے کی جگہ یا ٹھکانہ، ٹھیک ہے، جو عرفاً ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اللہ کریم نے زمین پر ایک جگہ مقرر کر دی ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں کے زمین کا نقطۂ آغاز ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے زمین پھیلائی گئی۔ صحیح، اس پر اس کی تجلیات ذاتی ہوتی ہیں، اور عبادت کے لیے اسے اس نے سمت مقرر کر دی۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے جو جگہ آپ نے مقرر کی ہے، کوئی اس پہ نشانی تو ہوگی۔ صحیح، اس کے لیے اس پر ایک کمرہ بنا دیا گیا پتھروں کا، یہ اس جگہ کی نشاندہی ہے کہ یہ مرکز ہے۔ صحیح۔ اب آپ کو حکم ہے کہ اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، تو اللہ تو ہر جگہ وَإِنَّمَا يُوَجِّهُ ثُمَّ وَجْهَ اللَّهِ، جس طرف منہ کر لو اسی طرح اللہ موجود ہے۔ تو یہ کانسیپٹ غلط ہے جو ہم نے اس کو گھر کہنا شروع کر دیا۔ وہ اب آپ وہی پتھر بیت اللہ شریف کے اکھیڑ لیں اور 100 گز ہٹ کے بنا دیں، اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ بنیادی نقطہ ہے زمین کا، اور یہ پتھر لگے ہوئے ہیں اس کی نشاندہی کے لیے۔ ورنہ تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کافروں کو کہتے ہو پتھروں کو پوجتے ہیں، تو آپ نے بھی تو پتھروں کی عمارت بنائی ہوئی ہے، چلو شکل نہیں بنی ہوئی تو ہے تو پتھر ہی۔ یہ ایک سوال آیا بھی تھا ہمارے تو آپ بھی سجدے کر رہے ہیں، تو وہ ایک نشانی مقرر کر دی گئی ہے، ورنہ کوئی ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے نماز، کوئی ادھر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرف پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو پوری امت مسلمہ کو ایک قوم، یہ دنیا میں 2 قومیں ہیں، کافر اور مومن۔ ٹھیک ہے، باقی ہم نے قبائل اور شعوب، خاندان اور قبیلے بنا رکھے ہیں، وہ ٹھیک ہے شناخت کے لیے، لیکن قوم ہماری مسلمان ہے۔ صحیح، باقی جتنی قومیں نان مسلم ہیں وہ کافر ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، درمیان میں کوئی جگہ نہیں، یا مسلم ہے یا کافر۔ صحیح، دنیا میں 2 قومیں ہیں، اور یہی 2 قومی نظریہ ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یک رخ کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، جہاں ذاتی تجلیات برس رہی ہیں وہ جگہ مقرر کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسے گھر کہہ کے یہ سمجھنا جس طرح ہمارے گھر ہیں یا ہم شب بسری کرتے ہیں یا ٹھکانہ ہے، وہ تو نہیں ہے۔ اللہ کریم کا گھر دنیا کیا ہو سکتی ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات میں کتنے ستارے سیارے ہیں جو اس زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ جی بالکل ایسی ہے، تو بالکل ایسی، آپ اگر فضا کے عالم میں دیکھتے ہیں تو زمین کی حیثیت ہی کوئی کچھ بھی نہیں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسے گھر بنانا حکومت میں، یہ لفظ گھر سے یہ ہم نے اپنے لیے آسان کیا ہوا ہے۔ مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا حضرت جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ زبیدہ عطا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ سید کو لگ سکتا ہے؟ صدقات و زکوٰۃ خاندان نبوی پہ منع ہے، جائز نہیں۔ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ حضور کے خاندان سے ہے تو جائز نہیں ہے۔ ویسے آپ خدمت کر دیں کو ضروری ہے، بس صدقہ، جیسے ماں باپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی،
ٹھیک ہے. آپ کے ماں باپ غریب بھی ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے اخراجات پورے کرنا ویسے آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. بالکل تو اسی طرح آپ خدمت کرتے ہیں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سمجھ کر اچھی بات ہے، لیکن دوسرے پیسوں سے کیجیے نا، صدقات زکوٰۃ سے نہیں. صحیح. سعدیہ زیب ہیں جی اسلام آباد سے. ان کا سوال ہے جی کہ آج کل یہ کہتی ہیں کہ آج کل بہت سارے گروپ ہیں کہ جو مختلف قسم کے لیکچر دیتے ہیں اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اور ان میں سے کچھ گروپ ایسے ہیں کہ جو ذکر اللہ کو منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژنس کریٹ ہو رہی ہیں. اس کو تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے. مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اس میں کنفیوژن کیسے آ سکتی. ایک آدمی کا نظریہ ہے کہ نہیں کرنا، نہ کرے. کنفیوژن کیا بات ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں آنا تھا، آپ آ گئے ہمارے ساتھ. کیا آپ کے ساتھ جسٹس صاحب نے آنا تھا، وہ نہیں ہے. بالکل. اب اس میں کنفیوژن کیا، وہ نہیں آیا مال. بالکل. تو کنفیوژن کون سی ہے؟ دیکھیں آپ اس بازار میں جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ دکان ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ پھر کے جستجو کر کے اپنی پسند کی چیز خریدتے ہیں. بعض اوقات وہی چیز دوسری دکان پہ سستی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اس کی کوالٹی ٹھیک ہے، سستی چھوڑ کے مہنگی لے لیتے. بالکل ٹھیک. بھائی اگر دین کے نام پر بھی بہت سی دکانیں بن گئی ہیں تو آپ اپنی طلب اپنی پسند کو خالص کریں نا. بالکل. پھر جہاں سے وہ سودا ملے وہ خریدیں. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عبد الودود ہیں کوئٹہ سے. یہ لکھتے ہیں حضرت جی روح کا تعلق عالم امر سے ہے جہاں سے وہ دنیا میں آتی ہے. جب وہ خود آتی ہے عالم امر سے آتی ہے، پھر روحانی ترقی پا کر وہاں تک جانے کے لیے شیخ کی توجہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس میں خود سے وہاں تک جانے کی قوت کیوں باقی نہیں رہتی؟ روح آتی بھی خود نہیں، آنے میں اللہ کریم اسے آنے بعد میں پہنچا دیتے. ٹھیک ہے. خود اپنی مرضی سے نہیں آتی بلکہ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے پہنچا کر پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دو راستے ہیں. صحیح. زندگی وحدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا. یہ راستہ جو ہے اطاعت الہی کا، یہ تمہارے گھر کو جاتا ہے. ٹھیک. یہ جو دوسرا راستہ ہے یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ ایک ویران جنگل کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکو بھی ہوں گے، درندے بھی ہوں گے، موذی جانور بھی ہوں گے، مارے جاؤ گے. بالکل صحیح. ادھر مت جانا، ادھر جانا. صحیح. اب اگر وہ گھر کے راستے پر ہی نہ چلے تو گھر پہنچے گی کیسے؟ ممکن نہیں. اب راستہ دکھانے کے لیے روشنی کے نور کے مینار انبیاء مبعوث فرما دیے. صحیح. انبیاء کے جانشین علماء بنا دیے. ہر بندہ اپنے طور پر جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی سبق پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی ذکر کا، سارے ایک ایک شعبہ دین کا، چونکہ جامع ذات نبی کی ہوتی ہے. پیچھے بڑی بات ہے کہ کوئی کسی شعبے میں بھی کچھ اپنی جگہ بنا لے. تو اب گھر جانا تو اس کے لیے یہی تو امتحان ہے دنیا میں کہ تم واپس گھر آتے ہو یا، کیونکہ دوسری طرف دیکھنے کو بہت کچھ ہے لیکن سارا خواب ہے، اس طرف سارا حقیقت ہے. وہدینا السبیل، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا. چاہے تو شکر کا اطاعت کا راستہ اختیار کر لے، اپنی پسند سے چاہتا ہے تو ناشکری کر کے دیکھ لے، بھگت لے گا. اب واپس جانے کے لیے اسے گھر کا راستہ چاہیے. صحیح. یہ ہمارا دن بھر کا جو عمل ہے، رات کا سونا بھی جو ہے، یہ ہمارا سفر ہے. ہم ایک ایک سانس ایک ایک قدم ہے. صحیح. اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں یا سمت مخالف میں جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو شیخ کی توجہ بھی یہی ہے کہ وہ صحیح سمت کی رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی ادھر چلنا. یعنی کہ عالم امر سے روح خود نہیں آتی، بھیجی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی پھر شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں کے سفر کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. بالکل چاہیے ہوتی ہے واپس جانے کے لیے. رخشندہ ہیں راول پنڈی سے. حضرت جی یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں اشارہ ہو کسی کام کے کرنے کا تو کیا وہ کام لازمی کرنا چاہیے؟ لازمی شریعت ہے. لازمی شریعت ہے. ٹھیک. باقی کوئی شے لازمی ہے. ہم کیا اور ہمارے آپ کے خواب کیا. بالکل ٹھیک ہے. خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں.
زیادہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو زیادہ کھانے سے نظر آتے ہیں، پیٹ میں جتنی گیس ہو جاتی ہے وہ دماغ کو جاتی ہے تو عجیب عجیب خواب آتے ہیں۔ صحیح، دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان القاء کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام بھی کہتا ہے وہ خلاف شریعت یا برائی یا بے حیائی ہوتی ہے۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ ہمیشہ دائرۂ شریعت کے اندر اور شریعت کے مطابق ہوتا ہے، صحیح، لیکن شریعت میں کوئی کمی رہ نہیں گئی کہ کسی خواب کے آنے سے ہم نے وہ کام کرنا ہے، شریعت ذرا سی حضور نے بیان کر فرماتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی کمی نہیں رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے یا حدیث نے کوئی کمی چھوڑ دیا تو ہمارا خواب اسے پورا کرے گا۔ صحیح۔ اچھا حضرت جی، اکثر یہ میسیجز آتے ہیں کہ آپ نے یہ اتنی دفعہ اگر میسیج نہ کیا تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا اور یہ کریں گے، بعض اوقات سورہ لکھی آ جاتی ہے، بعض اوقات نہ کر کے دیکھ لو تو کیا بگڑتا ہے، وہ بڑا جناب کچھ کہ نہیں آپ ہوتا، کو یہ ہو جائے گا تو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین بدماشی ہے کہ دھمکی سے کام کرائیں گے، اچھا یہ سمجھ سے بالا تر ہے، نہیں یہ غلط کیوں لوگ اس طرح کے غلط ہے، فضول ہے، سب فضول ہے، کوئی حقیقت نہیں، مطلب اس پہ کوئی اگر ایسا حقیقت میسج آ جائے تو کوئی اس پہ حقیقت ضروری نہیں ہے کہ رپلائی کیا دیکھیں جی آپ کو اچھا اصول فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب آپ کو ناگوار ناپسندیدہ آتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے تو لاہور پڑھ کے اور بائیں طرف تھوک دیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اچھا خواب آتا ہے الحمدللہ کہیں اللہ کا شکر ادا کرو پھر سو جائیں۔ سبحان اللہ، کرنا کیا کرنا وہ ہے جو شریعت نے حکم دیا۔ حکم دیا ہے، بات بے شک بے شک۔ حضرت جی اجمل شاہ ہیں ملتان سے، یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی زیادہ آبادی روس، چین، جاپان اور ہندوستان میں پائی جاتی ہے، لیکن ان علاقوں میں کسی بھی پیغمبر کے مبعوث ہونے کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن پاک کو ہسٹری کی کتاب ہے، قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا موضوع اصلاح ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن چونکہ عرب میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا، تو عموماً قرآن کریم میں ان انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں عرب جانتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی ہسٹری کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، ان کے نام سے جن سے واقف تھے اور ان کی تاریخ سے بھی بڑی حد تک واقف تھے، اور وہ بھی دین پر عمل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے استعمال کیا گیا کہ فلاں لوط علیہ السلام کو جانتے ہو، ان کی قوم نے کیا کیا تھا، پھر اس کا کیا آخر ہوا، صحیح، نوح علیہ السلام کو تم جانتے ہو، ان کی آبادیاں تمہارے علاقوں میں ہیں۔ تو قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا ہے، اب کیا یہ ضروری ہے کہ انہیں گن کر بتائیں کہ روس میں تھا، چین میں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا؟ بالکل ٹھیک، قرآن نے تو ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے روئے زمین کی کسی قوم کو خالی نہیں چھوڑا، ہر قوم میں نبی بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب قوم ہندوستانی بھی ایک قوم تھے، چینی بھی ایک قوم ہے، رشین بھی ایک قوم ہے، ہر قوم میں ہر جگہ جہاں مخلوق خدا ہے وہاں نبی بھی آئے ہیں۔ اب یہ کوئی ضروری ہے کہ قرآن فرست بنا، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے؟ اور قرآن پاک میں تو دیکھیں نا جی، وہ تو ارشاد فرما دیا گیا نا، یہ بتایا قرآن نے کہ ہم نے کچھ نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، باقی کا نہیں کیا۔ نہیں کیا، بالکل ٹھیک، وہ قرآن کی بنیادی جو ہے توجہ وہ ہے اصلاح احوال، بالکل ٹھیک، جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں ایسی معروف مثال دیتے ہیں جو روئے زمین پر لوگ اس سے آشنا ہوں، صحیح، نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہوں۔ بالکل ٹھیک، اب موسیٰ و فرعون کو کون بھولے گا تاریخ میں؟ کوئی بھی نہیں، نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان کو کون لوگ؟ تو اس طرح کے جن قوموں پر عذاب آیا یا جنہیں نجات ملی تو وہ بطور ترغیب دینے کے اور گناہ سے ڈرانے کے، ترغیب و ترہیب کے طور پر استعمال ہوا۔ صحیح۔ حضرت جی ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، انوار حسین ہے چنیوڑ سے۔ حضرت جی یہ جو درود شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے، اس میں آل سے کیا مراد ہے؟ ساری امت، ساری امت، قرآن کریم میں آتا ہے اغرقنا فرعون و آل فرعون، قرآن فرعون کے ساتھ کون غرق ہوا؟ ساری قوم۔ حضرت جی یہ پھر ایک ایسا نقطہ آ گیا ہے کہ جس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہونا ہے نہیں ہو اعتراض، کہ لوگ تو آل سے مراد ایک خاص طبقہ لیتے ہیں۔ نہ میں تو دلیل قرآن سے دے رہا ہوں نا،
اللہ کریم فرماتے ہیں اغرقنا فرعون، ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، وآل فرعون، اور فرعون کی آل کو بھی۔ اللہ اکبر۔ تو فرعون کے ساتھ کیا گھر کے بندے ہی تھے؟ آل سارے پیروکار، پوری امت آل میں شامل ہوتی، گھر کے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ صحیح۔ آل اور اہل بیت میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اہل بیت وہ حضرات ہیں جن کا کہ اخراجات صاحب خانہ کے ذمہ وہ اس کے اہل بیت۔ تو یہاں سے تو حضرت جی پھر بہت سارے کانسیپٹ اور کلیئر ہو جاتے ہیں۔ ہونے چاہیے، اب لوگ اگر نہ کریں تو ان کی مرضی ہے، ہونے چاہیے۔ اہل بیت وہ ہیں، اب حضرت علی مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین کو اہل بیت اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا سارا خرچ حضور کے ذمہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے حجرے مبارک کے ساتھ ایک حجرہ بھی دے رکھا تھا، اور سارا خرچ جس طرح باقی ازواج مطہرات کا حضور کے ذمہ تھا، اسی طرح ان کا بھی تھا۔ صحیح۔ پھر حضور نے انہیں کمبل مبارک میں لے کر دعا بھی فرمائی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت۔ اس پر ام المومنین رضی اللہ عنہ نے میں سے ایک نے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ، ہم انہوں نے فرمایا تم تو پہلے ہوئی، یہ چونکہ ان کا الگ گھر ہے، صحیح، تو میں ان کے لیے دعا کروں کہ انہیں بھی آپ ہی لوگوں میں شامل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی یہ ٹاپک پھر ایک وہ چھڑ گیا ہے کہ جس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن پروگرام کا وقت پھر ختم ہونے کو ہے۔ بہت شکریہ حضرت جی، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام اختتام کروں، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 0333495501، اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ کر لیجیے، questions@almurshid.tv۔ اور اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لا